وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ سب سے پہلے پاکستان کے سپہ سالار کو فیلڈ مارشل پروموٹ ہونے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کوہ طور پر تشریف لے کر گئے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے جب مخاطب ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے ایک سوال پوچھا کہ یا رب العالمین، کیا آپ مسکراتے بھی ہیں؟ ہم تو غم میں پریشان ہوتے ہیں اور خوشی میں مسکراتے ہیں، تو کیا آپ کو مسکراہٹ بھی آتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جی ہاں، بالکل، میں دو موقعوں پر مسکراتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یا اللہ، وہ ایسے دو کون سے موقع ہیں جس موقع کے اوپر آپ مسکراتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک اس موقع کے اوپر جب میں کسی کو کچھ دینا چاہوں اور دنیا کی طاقتور شخصیات یا دنیا کے طاقتور لوگ اس سے چھیننا چاہیں، تو اس ٹائم مجھے یہ مسکراہٹ آتی ہے کہ ہر چیز پہ قادر مطلق تو میں ہوں، دینے والی طاقت تو میرے ہاتھ میں ہے، یہ لوگ کس چکر میں اسے چھین رہے ہیں۔ اور دوسرا اس موقع کے اوپر میں مسکراتا ہوں کہ جب میں کسی کو کوئی چیز کسی سے لینا چاہتا ہوں اور دنیا کی طاقتیں اس کو زبردستی دینے کی کوشش کرتی ہیں، تو اس وقت مجھے یہ مسکراہٹ آتی ہے کہ یہ طاقت بھی تو میری ہی ہے، یہ اختیار تو میرے پاس ہے، یہ میری جو پاور ہے اس میں کیوں انٹرفیئر کی جا رہی ہے؟ تو ان دو موقعوں پر مجھے مسکراہٹ آتی ہے۔ تو دوستو، ایسا ہی ہوا، پاکستان کے آرمی چیف پاکستان کے دوسرے فیلڈ مارشل کے عہدے پر جو ہے نا وہ تقرر ہو گئے ہیں۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو عزت دیتا ہے تو اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ آپ کے سامنے ہے تاریخ میں کہ جنرل عاصم منیر صاحب، جو کہ دو عہدوں پر اپنے ڈیوٹی سر انجام دے چکے ہیں، ڈی جی ایم آئی بھی رہ چکے ہیں، ڈی جی آئی بھی رہ چکے ہیں، اور جب ڈی جی آئی تھے تو سب کو پتہ ہے کہ اس وقت کے طاقتور پرائم منسٹر، اور ایک وہ پرائم منسٹر جس کو اسپیشلی اسی اسٹیبلشمنٹ نے ہی جو ہے نا وہ لانچ کیا تھا، اس پروجیکٹ کے بانی بھی اسٹیبلشمنٹ خود تھی، اور اس وقت کے پرائم منسٹر نے ان کو چھٹی کے دن، اتوار کے دن اپنے عہدے سے ہٹا لیا تھا، اور ڈی جی آئی سے ہٹا کے ان کو واپس دوسری جگہ بھیج دیا تھا، جو بعد میں گجرانوالہ کے کور کمانڈر بنے۔ اس وقت کی جو سچویشن تھی، اس وقت کے جو آرمی چیف جنرل باجوہ ریٹائرڈ، اور اس وقت کے جنرل فیض جو اس وقت کے بالکل طاقتور اور اپنے آپ کو فوج کا ڈان سمجھتے تھے، انہوں نے ایک سازش کر کے پرائم منسٹر کو ان کے خلاف ورغلایا، خود ایک فائل تیار کی پرائم منسٹر کی فیملی کے حوالے سے، پھر ان کو وہ پٹ کر دی، اور پٹ کرنے کے بعد پرائم منسٹر کو خود ہی بتا دیا کہ یہ ساری سازش جنرل سید عاصم منیر کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ ساری سٹوری میڈیا کے اوپر بھی ہے، سب کے سامنے ہے، اور پرائم منسٹر نے ان کو اتوار کے دن جو ہے نا وہ اپنے عہدے سے ہٹا دیا۔ دوستو، آگے چلتے ہیں تو ان کی پروموشن کو روکنے کے لیے ملک کے اندر کون سا کہرام نہیں مچا۔ پورے ملک میں احتجاج ہوئے، دھرنے ہوئے، جلوس ہوئے، ہر طرح کی کوشش کی گئی کہ ان کو آرمی چیف نہ بننے دیے جائے، ایون فوج کے اندر بھی۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز دینی تھی، عزت، تو وہ آرمی چیف اپوائنٹ ہو گئے اور وہ بن گئے۔ اب دوستو، آگے چل کے جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس جنرل نے کم از کم 2 جنگوں میں حصہ لیا ہو تو ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو گزارش کرنا چاہوں کہ جنرل سید عاصم منیر صاحب نے 3 وار تھیٹر کا مقابلہ کیا ہے، 3 موقعوں پر جو ہے نا اس نے جنگ لڑی ہے بیک وقت، ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے کی ہے۔ نمبر 1، وہ جو وار اینڈ ٹیرر ہے، جو وار اینڈ ٹیرر جو کہ ملک کے اندرونی طور پر دہشت گردی کی جنگ ہے، وہ جنگ کا وہ سامنا کر رہے تھے آتے ہی، اور اس جنگ میں چونکہ ہماری پاکستان کی جو فوج ہے وہ اوفینسو کی ٹرینڈ نہیں تھی، وہ کاؤنٹر انسرجنسی کی ٹرینڈ نہیں تھی، اور اسی پیریڈ کے دوران وہ ٹریننگ حاصل کر رہی تھی، اور اسی دوران انہوں نے یہ ٹریننگ حاصل کی
کہ کاؤنٹر انسرجنسی کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا. تو ایک تو وہ تھی جو دہشت گردی ہو رہی تھی. سیکنڈ جو بہت امپورٹنٹ وار تھی جس کو انہوں نے فتح کیا الحمدللہ اللہ کے فضل سے, دیٹ واز تھا انڈو پاکستان. دوستو انڈو پاکستان بہت خطرناک جنگ تھی, اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی جو کہ اس وقت یہ 10 مئی کو انڈیا کے خلاف ہوئی, اس سے بھی کئی گنا خطرناک تھی انڈو پاکستان. انڈو پاکستان میں وہ کئی محاذ کے اوپر وہ لڑ رہے تھے. نمبر 1 ٹی ٹی پی کی صورت میں, پھر بی ایل اے کی صورت میں, پھر انٹرنلی جو ایک پروجیکٹ اسپیشلی کئی سالوں سے اس پہ ورکنگ ہو کے اس پہ بلین آف ٹریلینز ڈالر انویسٹ کر کے اس ملک کو انڈو کرنے کے لیے پلانٹ کیا گیا تھا, اس پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا تھا. دیٹ واز دا ون پارٹ آف دی عرب اسپرنگ جو یہاں پہ لانچ کر دیا گیا تھا. اس پروجیکٹ کو ریورٹ کرنے کے لیے, ڈیفیوز کرنے کے لیے اس محاذ پر بھی یہ فتح ہوئے. بہت ہی پروفیشنل طریقے سے, بڑی استقامت کے ساتھ کام رہ کے, ویری بریلینٹ طریقے سے انہوں نے فوج کو ایک بہت بڑے مہمے سے بچایا. دوستو تاریخ لکھی جا رہی ہے پچھلے چند سالوں سے. 9 مئی کا جو واقعہ ہوا وہ اس انڈو پاکستان پروجیکٹ کا ایک پارٹ تھا. پاکستان کی فوج کے خلاف عوام کی بغاوت کو ناکام بنایا گیا. فوج کے خلاف جو بغاوت کی سازشیں ہو رہی تھی اس کو جنرل عاصم منیر نے ناکام بنایا. اس کی پروفیشنلزم, اس کی ٹریننگز, اس کی سنسیئرٹی ٹو دا جاب, اس کی جو نیک نیتی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا صلہ دیا. دوستو ان 2 مقامات کے اوپر ان کو انٹرنلی ہائی لیول کے تھریٹ کا سامنا کرنا پڑا. پھر اس کے بعد عوام اور فوج کے درمیان جو گیپ کریٹ کر دیا گیا تھا تھرو دا ڈیجیٹل میڈیا, ڈیجیٹل ٹیررزم کے ذریعے سے, اس گیپ کو انہوں نے کس انداز میں ختم کیا. پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ جس انداز میں ابھی 9 اور 10 کو یعنی کہ 22 اپریل 2025 کے بعد جو انڈیا نے سینیریو کریٹ کیا, ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر کے پاکستان پہ جارحیت کی, اس پورے موقع کے اندر 9 اور 10 مئی کو تاریخ رقم کر دی پاکستان کی آرمی نے. پاکستان کے آرمی چیف کی قیادت میں جو پاکستان ایئر فورس, پاکستان نیوی نے جس طریقے سے, جس پروفیشنل طریقے سے جس پرفارم کیا, دنیا کے اندر ایک تاریخ رقم کر دی. بڑی تیزی سے دوستو اس مئی کے مہینے میں تاریخ لکھی جا رہی ہے اس ملک پاکستان کی. ایک پورا آپ کا جو ماحول ہے وہ پورا چینج ہو رہا ہے. آپ کی ہسٹری جو ہے نا وہ ریورٹ ہو رہی ہے, چینج ہو رہی ہے پوری کی پوری. ہر دن تاریخ لکھی جا رہی ہے. آپ نے 9 تاریخ کو تاریخ رقم کر دی جو پاکستان ایئر فورس نے کیا, وداؤٹ کراسنگ دی بارڈر, بغیر کراس کیے کہ بارڈر, ایک اپنے سے 10 گنا بڑے ملک کی فضائیہ کو شکست دی. اس کے بعد پھر 10 مئی آتی ہے اور 10 مئی کو جس انداز میں بھارت نے جارحیت کی اور جس طرح اس کو جواب ملا, آپ لٹرلی یقین کریں کہ دنیا اس کا توقع ہی نہیں کر سکتی تھی. کسی کی یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان جس کی اسٹریٹجک پالیسی ہی اوفینسو نہیں ہے, وہ ڈیفینسو ہوتی ہے, اور یہاں پہ بھی ڈیفینسو تھے. ہم نے کوئی شروعات نہیں کی, انہوں نے اٹیک کیا اور پھر جواب, لیکن وہ جواب اتنا سخت تھا کہ انڈیا کی نسلیں یاد رکھیں گی. دنیا نے آپ کو ایکسیپٹ کیا اور پوری دنیا, ورلڈ اس وقت آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ کے بیانیہ کو سپورٹ کر رہی ہے. تو اس اپنے ٹینیور کے اندر جنرل سید عاصم منیر نے 3 جو وار تھیٹر تھے اس پہ فتح حاصل کی. یہ 3 وار جو ہے نا انہوں نے جیتے ہیں. ایک انڈیا کے ساتھ 9-10 مئی کو نہیں جیتی, انڈو پاکستان پروجیکٹ میں جیتے, وار اینڈ ٹیرر میں الحمدللہ جیتے. سو 3 محاذ کے اوپر اپنے ٹینیور کے اندر انہوں نے مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب کی. سو دس آل کریڈٹ گوز ٹو دی سپہ سالار جنرل عاصم منیر.
ہی واز ڈیزرونگ ٹو پروموٹ دا فیلڈ مارشل. اور پاکستان کی گورنمنٹ نے جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے ایک بہت بریلینٹ فیصلہ کیا. ہی واز ڈیزرونگ فار دی سچ پروموشن. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی فوج کو مزید ترقی دے، اس ملک کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ مزید جتنی بھی سازشیں اس ملک کے خلاف ہو رہی ہیں ان کو نیست و نابود کرے. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد.